السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب پر فیصل آباد کی ایک ملعونہ عورت کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل دکھائی دیتی ہے اور اس میں طرح طرح کے کامنٹس کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اسے شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عورت کا بیان سماعت کیجیے اور اس کے بعد آتے ہیں ہم گفتگو کی طرف۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا ہوئے، اسی کدرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گی، ٹھیک ہے۔ باقی بھائی اینا سارے دا حساب نہیں بندا، اینا کول دین دا علم نہیں، اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا۔ میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسی جی سامعین گرامی کا تو آپ نے سماعت کیا اس عورت کا بیان کہ جس کے اندر اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں۔ سامعین یہ دعویٰ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عورت نے بالآخر یہ دعویٰ کیا تو کس اینگل سے کیا، کس طرح سے کیا، کیا دلیل ہے اس کے پاس۔ اور جہاں تک اس کی بہن کے بیان کو یا اس کی جو مریدنی خاص ہے اس کے بیان کو سنا جائے تو ہنا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے، لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے، تو جو کچھ میری اس بہن نے کہا سو اس نے ٹھیک کہا ہے۔ سامعین تو سب سے پہلے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول ہوں، آپ نے یہ دعویٰ کس طرح سے کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور دوسری بات کہ کیا ہمیں یہ بتایا جا سکتا ہے کیا یہ رسالت کا عہدہ کہیں کسی دور میں خواتین میں بھی جاری رہا ہے؟ کیا اللہ نے یہ عہدہ کسی عورت کو سونپا ہے، کسی عورت کو اللہ نے رسول قرار دیا ہے؟ آپ بی بی حوا سے دیکھ لیجئے اور تمام عالم اسلام کی خواتین کو دیکھ لیجئے تو وہاں پر کسی کے ساتھ یہ عہدہ رسالت نہیں لگایا گیا، کیونکہ نبوت ہے یا رسالت ہے یا امامت ہے یہ مردوں کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ نے مردوں کو ان عہدوں پر فائز کرا دیا ہے اور یہ عہدے انہیں سونپے ہیں، اس وجہ سے کسی عورت کو اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ تو جب عورت رسول ہو نہیں سکتی تو پھر یہ عورت کیسے رسول بن گئے؟ اور دوسری بات، میرے پاس کتاب ہے بصائر الدرجات، بہت ہی کمال کتاب، اس کے اندر دیکھیے تو بہت سارے فرامین ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم جو اہل بیت ہیں ہم رسالت کی جگہ ہیں، ہم جائے رسالت ہیں، ہم رسالت کے نزول کی جگہ ہیں، جہاں پہ رسالت نازل ہوتی ہے۔ تو بھئی جس گھر میں رسالت نازل ہوتی ہے اسی گھر کے افراد نے، مولا علی بادشاہ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علی علم کا دروازہ ہے رسول پاک کے، اور یہ نبی پاک نے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس علی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسول ہوں، اور اس عورت نے دعویٰ کر دیا۔ کیا یہ عورت مولا کائنات سے زیادہ علم رکھتی ہے؟ کیا ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ اس کے پاس علم آ گیا ہے؟ جو خواب کے ذریعے تعلیم لینے والی ہے وہ کہاں، اور جو وحی خدا سے علم لینے والے ہیں، جو نبی کی زبان سے علم لینے والے ہیں وہ کہاں؟ جب ان ہستیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم نے مولا کائنات کو رسول تک نہیں کہا، حالانکہ رسالت کا کام کیا ہے، کار رسالت ہوا ہے، اور اسی گھرانے نے کیا ہے، رسالت کو بچایا ہے، توحید کو بچایا ہے، ولایت کو بچایا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ لیکن اس گھرانے نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن افسوس یہ عورت جس کے بارے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تو یہ عورت رسول ہونے کا دعویٰ کرے، ہماری عقل سے بعید ہے۔ یقیناً یہ ناقص العقل ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیا اس عورت نے، اور مولا کائنات کے فرمان کی ترجمانی ہوئی۔ اور دیکھیے خواتین میں کون سا عہدہ چلا تھا؟ بطول کا، بی بی مریم کو بھی بطول کہا گیا تھا، اور جو پاک سیدہ ہیں وہ بطول کبریٰ ہیں۔ تو بیویوں میں، خواتین میں عہدہ چلا بطول کا۔ اب اس نے بطول ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، لیکن دعویٰ کون سا کر دیا کہ میں رسول ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہی ناقص ہے، یہ دعویٰ بنتا ہی نہیں تھا، یہ اس کا دعویٰ کرنا ہی اس کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ دیکھ لیجئے، کیا بی بی حوا نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ کیا بی بی مریم نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ کیا پاک سیدہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں رسول ہوں؟ جو یہ دعویٰ اس نے کر دیا ہے، سامعین گرامی کا بات سمجھنے والی ہے۔ یقیناً یہ جو خواتین ہیں، یقیناً یا تو یہ کسی کے ایجنڈے پہ چل رہی ہیں، انہوں نے کسی کی وجہ سے یہ بیان جاری کیا،
یا یہ چاہتی ہیں کہ شاید اس طرح انہیں پبلسٹی مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، یہ ان کا ہدف تھا، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے، یا مذہب اسلام کے اندر خرافات بکنا، اور شاید ان کا اس طرح کا کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جیسے شیطان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ آپ آدم کو خلیفہ بناتے ہیں، حالانکہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، تو مجھے خلیفہ بنائیے۔ لیکن شیطان کے ارادے کو، شیطان کے نظام کو، اللہ نے شیطان کے نظام کو نیست و نابود کر کے تا قیامت تک کے لیے اسے لعنتی بنا دے۔ سامعین گرامی کا تو جو بھی شیطان کی پالیسی پہ چلتا ہے، شیطان کی طرح کی خرافات لے کر آتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پہ چل کے خود کو رسول ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اسے بھی لعنت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامعین گرامی کا قرآن سے لے کر احادیث تک یہ بیان ملتا ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین ہیں، نبوت یہاں پہ ختم ہو گئی، رسالت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ کار رسالت ہوتا رہا، ائمہ معصومین نے رسالت کے کام کو سر انجام دیا ہے، اور آخری حجت موجود ہے، اور آخری حجت کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، پھر کسی عورت کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں رسول ہوں، تو ہمیں پھر کچھ اور عورتیں یاد آتی ہیں جو باقاعدہ جنگ لڑنے والی تھی۔ سامعین گرامی کا تو ایسی خرافات سے بچا جائے، ایسے لوگوں سے بچا جائے، اور اس ایجنڈے کو نیست و نابود کیا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ بی بی آپ عورت ہیں، آپ عورت رہیں، مرد ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ مرد ہونے کا دعویٰ جو عورتیں کرتی ہیں سلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ والسلام یا علی مدد۔